پہلے سے لے کے آج تک ایک مسلسل کوشش میں ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اگر عوامی نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ عوام کے مفاد میں فیصلے لیں گے. ہم کچھ مہینوں سے اب کشمیر کے الیکشنز میں، آزاد کشمیر کے الیکشنز میں اپنے پارٹی کا کیمپین چلا رہے ہیں. شروع ہم نے کیے تھے بجٹ سیشن کے وقت، اور اس وقت سے لے کے جو ہے کل میرے آخری 2 جلسے تھے، تاریخی بڑے بڑے جلسے تھے پاک میں اور مظفر آباد میں. آزاد کشمیر کے الیکشنز عام طور پہ فری اور فیئر الیکشنز نہیں کہا جا سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے شروع ہوتے ہوئے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں الیکشنز لڑتے ہیں، جہاں ایک طرف ہم آزاد کشمیر کا جو حکومت ہے وہ سٹنگ حکومت وہاں موجود ہے، وہی وزیر اعظم وہاں ہے، ریاست کا وسائل اپنے پارٹی کے، اپنے امیدواروں کے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی حکومت ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہے، اور ان کا وہ وسائل ابیوز کر کے اپنے پارٹی کے نمائندے کو ایڈوانٹیج دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طریقے سے اس دفعہ وزیر اعظم سمیت ان کے مختلف وزیر الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کو کرتے ہوئے الیکشن مہم چلا رہی ہیں اپنی جماعت کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ چیزیں کے باوجود، ان ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ میں نے شروع سے لے کے کل تک اور ان کا محنت کا خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کینڈیڈیٹس کا کانفیڈنس کو دیکھا، تو جانتے ہیں کہ اگر ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز دیا جائے، اوپن پلینگ فیلڈ دیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے آزاد کشمیر. باقی سارے کے سارے سیاسی جماعتیں چور دروازے سے حکومت میں وہاں اپنے حکومت بنائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے زور پہ، اپنے کارکن پہ، اپنے سیاست سے سارے مائکس. اچھا، اب میں ماسک کے تھرو بول رہا تھا، آپ سب کو ماسک پہننا چاہیے، مگر ابھی کے لیے میں ہٹاتا ہوں. جی، میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فری اینڈ فیئر پلینگ فیلڈ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت آزاد کشمیر میں بار بار بناتی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کشمیری عوام کے لیے شروع دن سے لے کے آج تک کام کیا ہے. نہ صرف آزاد کشمیر میں اپنے آزاد کشمیری بہن بھائیوں کے لیے خدمت کی ہے، مگر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جبر مسلسل چلتے آ رہا ہے، ہم ان کے کوز کو 3 نسلوں سے اپنا کوز سمجھ کے دفاع کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اپنا آواز اٹھا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر بار کشمیر کے الیکشنز میں ایک اس قسم کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس سال جس طریقے سے وفاقی حکومت نے ہر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایسا اسٹریٹجک لوکیشن ہے جہاں کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دھاندلی کا الزام اٹھا سکے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس الیکشن پروسیس کو بچائے، اس سے پہلے کہ تاریخ کے سب سے متنازع یہ الیکشنز ڈکلیئر نہ ہو. وہ اس لیے کہ وفاقی وزیر آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں. وفاقی وزیر کے آپ نے، میڈیا نے ان کو پکڑا ہے پیسہ بانٹتے ہوئے آزاد کشمیر میں. وہ وفاقی وزیر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت دیا گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے نکلے. اگر الیکشنز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے،
ان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اللیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا، اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک نااہل نہیں کیا جاتا، تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع ہوں گے۔ ہم الیکشن کمیشن اور وزارت کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی ایگزرٹ کرے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے، اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز بننے سے بچا دے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی آزاد کشمیر کو دیکھ رہا ہے، ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آدمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے، جو آزاد کشمیر کا تاریخ کا اس کو نہیں پتا، آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا، پھر جس کام کے لیے آپ نے اس کو وہاں بیچا، آپ نے اس وزیر کو، ایک سٹنگ آزاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لیے، آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ڈرانے کے لیے، خوف کو پھیلانے کے لیے۔ یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا، بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے؟ آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فارن پالیسی کے لیے کیا ہوں گے؟ کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا، اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا، عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ہوائی فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے، اپنا کردار سے اور اپنا لیک آف ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی خوبصورتی اپنا جگہ، لیکن اس خوبصورتی ایک بات چھپاتی ہے، وہ یہ بات چھپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے۔ کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو آزاد کشمیر میں بسنے والے ہیں، چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا 3 سال میں بیٹھے ہوئے عمران کی کٹپتلی وفاقی حکومت ہو، انہوں نے دونوں آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے۔ میں ہر ڈویژن میں دورہ کر کے آیا ہوں، جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے۔ اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوئے منصوبے کو چلائے ہیں، اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں۔ اور پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا آزاد کشمیر میں۔ بظاہر تو بہت خوبصورت ہے، مگر ان کے راستے ٹوٹے پھوٹے، ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے، ان کا کمیونیکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہوں گے، وہ پھر پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے، سندھ سے جانے والے کے لیے تو اتنا پانی، اتنا دریا، یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو، آپ مودی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو؟ جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو، تو ہمارے جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے، اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کشمیر میں جو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے ہے، بہت ہی پڑھے لکھے علاقہ ہے، مگر اس انویسٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا۔ اور پھر آپ کی طرح، پورا پاکستان کی طرح، جس طریقے سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے کشمیر کے عوام کا جینا حرام کر دیا، ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا، صاف و شفاف الیکشنز کا موقع ملتا، تو وہ واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یا ادھر کا
آزاد کشمیر میں بسنے والے ہو یا مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے ہو، پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے، ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے، ہمارے پارٹی کے لیے کل کا دن ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھاندلی کے باوجود، اس بائسنس کے باوجود، آزاد کشمیر کا، مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود، وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھاندلی کا مقابلہ کیا ہے. اس دفعہ بھی مقابلہ کریں گے. لیکن اگر ہم سچے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ، تو جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے سارے پاکستان کے جماعتیں کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں، ہم سب فوراً نیشنل اسمبلی میں سینیٹ آف پاکستان سے نیا لیجسلیشن کریں گے، تاکہ اگلے آزاد کشمیر کا الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر کے عوام اپنا قسمت بدل سکتے ہیں. جی سر. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب گلگت میں تھے، وہ آخری دنوں میں آپ کو الیکشن مہم شروع کیا گیا تھا. جی. آپ نہ پرائم منسٹر تھے، نہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے. لیکن اسی پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر میں تمام جلسے کرنے کی اجازت ہے. سٹنگ وزیر اعظم وہاں جائے گا تو لازمی نوٹ بھی دے گا، ووٹ آپ سمجھتے ہیں سارا چمک چلے گی وہاں پہ. تو یہ کیا ہے کہ آپ کو گلگت بلتستان میں آپ ایم ایل اے تھے، وہ بھی آپ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت میں گئے، وہاں آپ کو آخری جلسہ مجھے یاد ہے گراؤنڈ میں کرنے نہیں دیا، کرسی آپ اٹھوا لی تھی، اور یہاں پر وزیر اعظم کو، اس کے وزیروں کو، سب کو، مطلب تو صاف ظاہر ہے. جیسے آپ کو صاف ظاہر ہے ویسے باقی دنیا کو صاف ظاہر ہے. جس لیول پلینگ فیلڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ تو اپوزیشن کو اور خاص طور کو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے مداخلت کرنا تھا. وفاقی حکومت، خاص طور پہ عمران خان کی وفاقی حکومت، جو دھاندلی کی وجہ سے بنا ہے، جو کبھی ماضی میں نہ دھاندلی کے بغیر الیکشن جیتا ہے، نہ آگے جا کے دھاندلی کے بغیر الیکشن جیت سکتا ہے، اس نے کشمیر میں دھاندلی کرنا ہی کرنا تھا. مگر ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کھلا دھاندلی ہوتا، اتنا کھلا تعداد ہوتا، اتنا کنٹمپٹ آف دی الیکشن کمیشن ہوتا کہ ان کے وزیر ہر جگہ پہنچ رہی ہیں. الیکشن کمیشن پہلے خاموش تھا، جب بولنے شروع کر دیا کسی نے اس کا بات نہیں مانا. اور عمران خان کا وہاں آخری دنوں میں جانا تو الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر کے منہ پہ تماشا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشنر کے پاس اختیار ہے، وہ ابھی وہ اختیار استعمال کرے، تاریخ رقم کرے، اپنا ادارہ کو تگڑا کرے. وفاقی وزیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے جہاں جہاں گیا ہے، وہاں کا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نااہل کیا جائے، اور آگے جا کے کوئی اس طریقے سے مداخلت آزاد کشمیر میں الیکشنز کو نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ کام نہیں ہوا، اگر الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے وزیر اعظم کے وزیر اور ان کینڈیڈیٹس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو مجھ سمیت دنیا بھر میں کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز تھے.